السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اب یہاں سٹارٹ ہو رہا ہے ان الذین، آیت نمبر 52 سے، یہی ہے نا 152 ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا العجل، جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبود۔ پیچھے تھا، بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے موسیٰ کے جانے کے بعد کیا کر لیا، بچڑے کو سونے کا بچڑا بنا کے اس کو معبود بنا لیا۔ تو اب انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالوہم، عن قریب پہنچے گا انہیں، غضب من ربہم، غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیاوی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ بہتان کیا باندھا تھا؟ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا یہ رب تھا جسے وہ لینے گئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں کہ میرا رب کون سا ہے، تو یہ بہتان ہے نا۔ تو اس بہتان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کا، ان کو اللہ کی طرف سے غضب ملے ہوگا، ان پر ناراضگی ہوگی، اور دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی ہوگی ان کا مقدر۔ اور آگے فرمائے والذین عاملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے اعمال کیے برے، ثم پھر تابوا، توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں چونکہ پیچھے انہوں نے برا کام کر لیا تھا نا، یعنی شرک کیا تھا، تو اگر زندگی میں انسان شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے، مرنے کے بعد کوئی نہیں معافی شرک کی۔ وہ لوگ جنہوں نے برا کام کیا پھر وہ توبہ کر لیں، اس کے بعد برا کام کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں اور صحیح طرح سے ایمان لے آئے، تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب، وَلَمَّا، اور جب، سکت ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، موسیٰ سے غصہ، اخذ الالواح، تختیاں اٹھا لی، وفی نسختہا، اور ان میں، وفی نسختی، اور اس کے نسخے میں، مطلب جو تختیوں کے اندر جو نسخے لکھے تھے اور ان میں جو لکھا تھا، نسختہا، ہم عام طور پر نسخہ بولتے ہیں، ڈاکٹر حکیم کا نسخہ کو وہ لکھ کے دیتا ہے نا پرچی کے اوپر، تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ حکیم کا نسخہ ہے جی۔ جو لکھا تھا اس میں وہ ہدایت اور رحمت تھی، تختیوں میں جو نسخے لکھے تھے وہ ہدایت اور رحمت تھی، رحمت للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم وہ، لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ جب موسیٰ سے غصہ جاتا رہا تو انہوں نے تختیوں کو پکڑ لیا، اور اس میں جو لکھا تھا وہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف ڈرنے والوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک بھی ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ھدی للمتقین، پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ کی پہلی آیت، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تورات بھی ان کے لیے ہدایت تھی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور چنے موسیٰ نے، قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلاً آدمی، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، 70 رجلاً لمیقاتنا،
ہمارے مقررہ وقت کے لیے 70 آدمی چن لیے۔ فلما پھر جب اخذتہم الرجفہ پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، قالا کہنے لگے موسیٰ ربی اے میرے رب، لو اگر شئتا تو چاہتا، اہلکتہم تو انہیں ہلاک کرتا، من قبل اس سے پہلے ہی، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، بما فعل السفہاء بما اس وجہ سے، فعلا کیا سفہاء بیوقوف لوگوں نے، منا ہم سے، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر فتنہ کا تیری آزمائش، تذل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، ما تشاء جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا پس تو ہمیں معاف فرما، ورحمنا تو رحم فرما ہم پر، وانت اور تو خیر الغافرین بہترین ہے معاف کرنے والوں میں سے، یعنی معاف کرنے والوں سے تو بہترین معاف کرنے والا ہے، مطلب تو سب سے بہتر معاف کرنے والا۔ اور بامحاورہ ترجمہ، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے مقررہ وقت کے لیے 70 آدمیوں کو چن لیا۔ پھر جب وہاں وقت مقررہ پر وہاں پہنچے تو ہوا کیا، انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، مر گئے سارے، بے ہوش ہو گئے۔ کہا حضرت موسیٰ کہنے لگے اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی، یعنی انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا بیوقوف لوگوں کی وجہ سے، جو بیوقوفوں نے کیا، کیا ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا، یعنی ان کے کام کی سزا تو ہمیں دے گا؟ یہ تو ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری آزمائش ہے، یہ تو صرف تیری آزمائش ہے، تو جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، اور تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے 70 لوگوں کو مقررہ وقت تک کے لیے لے کر جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب وہ لے کر گئے تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ اب ان 70 آدمیوں کی تفصیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے اور لے کر کہاں جانا تھا؟ کوہ طور پر، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا حکم تھا، جہاں پر انہیں کسی جرم کی وجہ سے بطور عذاب ہلاک کر دیا گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طرح سے یہ بات کہی۔ اب یہ 70 آدمی کون تھے؟ 70 آدمی بنی اسرائیل کے، یہ 70 آدمی کون تھے اور کس جرم کی وجہ سے ہلاک کیے گئے تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم تو جب تک خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، نہ سن لیں، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر موسیٰ لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی، اللہ ہم کلام ہوا جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، توبہ کرنے کے لیے گئے تھے، یعنی ساری قوم کی طرف سے یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے یہ ان کی طرف سے توبہ کرنے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی،
جن میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں آئی، جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کی قائل ہیں۔ دوسری رائے بتائیں کون سی ہے؟ جو میں نے 4 رائے بتائی ہیں، دوسری رائے کون سی بتائی؟ کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے علاقے میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس قوم کا سردار جو ہوتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے معافی مانگنے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی گئے تھے۔ اچھا، اور وہاں پر گئے تو جب انہیں رجفہ زلزلے نے پکڑ لیا یا سائقہ بجلی کی کڑک سے وہ مر گئے، اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب ہوئے ہوں۔ سائقہ کا لفظ یہاں تو رجفہ کا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر سائقہ کا بھی ہے، تو دونوں ہی ہوں، یعنی اوپر سے بجلی کی کڑک ہو اور نیچے سے زلزلہ ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی اس دعا اور التجا کے بعد اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا، کیا دعا التجا کی تھی؟ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے اس وقت ہلاک کرتا جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آگے ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا، وَاکْتُبْ اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا اس دنیا میں، حسنۃ وفی الآخرہ بھلائی اور آخرت میں بھی، ان ہدنا بے شک ہم نے رجوع کیا، انا بے شک ہم نے ہدنا رجوع کیا الیکا آپ کی طرف۔ قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیبو میں پہنچاتا ہوں بھی اسے، من اشاء جس پر میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، وسعت وہ گھیرے ہوئے ہے، کل شیء ہر چیز کو، فساکتبوہا پس عنقریب میں لکھ دوں گا اسے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین اور وہ لوگ، ہم بآیاتنا وہ ہماری آیات بینات پر، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، ہماری آیات پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور میں وَاکْتُبْ لنا اور تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے رجوع کیا آپ کی طرف۔ اللہ نے آگے سے کہا، جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے کہا کہ میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں انہیں یا اسے جس پر میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو، میں قریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، رحمت کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے، نمبر 1 جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 3 اللہ کی آیات بینات پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے جو سزا ہے ان کے جرم کی وجہ سے، جس نے جو غلطی کی، جس نے جو گناہ کیا، جو ظالم ہوگا، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، الذین وہ لوگ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، رسول کی، نبی بی الامی، امی الذی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ امی الذی۔ اس کو عبارت کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں زیادہ شد کا یوز ہوا ہے، اور شد پیچھے والے حرف کو آگے کے ساتھ ملائیں گے، آگے والے حرف کو اس سے آگے کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟
یتبعون الرسول النبی الامی الذی یتبعون الرسول النبی الامی. جب امی بولنا ہے تو آگے پھر یا کے ساتھ ملانا ہے. امیج امی الذی. کا مطلب ہے امی کا مطلب ان پڑھ. امی الذی ان پڑھ. الذی جو یجدونہ پاتے ہیں اسے مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التوراۃ تورات میں والانجیل اور انجیل میں. یامرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں بالمعروف نیکی کا وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر برائی سے. ویحل اور وہ حلال کرتا ہے لہم الطیبات ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. ویحرم اور حرام کرتا ہے علیہم الخبائث ان پر ناپاک چیزیں. اور یضع دور رکھتا ہے عنہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ. والاغلال التی اور وہ طوق جو کانت علیہم تھے ان پر. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے بھی اس پر. وعزروہ اور سب نے حمایت کی اس کی. وعزروہ سب نے حمایت کی اس کی مدد کی اس کی. حمایت کی اس کو. ونصروہ اور اس مدد کی اس کی. واتبعوا عین کو ملائیں گے نون کے ساتھ. واتبعوا النور الذی را کو موٹا کریں گے لام کو باریک کریں گے. رلا نہیں کہنا آپ نے. رلا بولیں گے تو لام بھی موٹا پڑا جائے گا. را موٹا لام باریک. رلا ٹھیک ہے. رلذی اور تم پیروی کرو اس نور کی جو انزل نازل کیا گیا معہ اس کے ساتھ. اولئک وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی وہ لوگ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ حکم کرتا ہے وہ نبی امی جو ہے وہ حکم کرتا ہے انہیں نیکی کا اور منع کرتا ہے انہیں برائی سے. اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں. اور وہ نبی کیا کرتا ہے دور رکھتا ہے ان سے ان کا بوجھ. نبی ان سے ان کے بوجھ کو دور رکھتا ہے اور بوجھ کو بھی. والاغلال اور وہ طوق دور رکھتا ہے کا التی کانت علیہم جو ان پر طوق تھے ان طوقوں کو بھی ان سے دور رکھتا ہے. فالذین آمنوا بہ تو جو لوگ ایمان لے آئے اس پر اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور انہوں نے اس کی مدد کی اور انہوں نے پیروی. واتبعوا النور الذی انزل معہ اور تم سب پیروی کرو اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ. تو اچھا یہاں دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور ان سب نے اس کی مدد کی اور وہ ایمان لائے اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا. اور وہ ایمان لائے. پہلے میں نے ترجمہ کیا تھا تم ایمان لو. ٹھیک ہے. اب ترجمہ وہ نہیں آپ کریں گے. اور وہ ایمان لائے کون پیچھے دیکھیں ایمان والے جو ایمان لائے اس پر اس کی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو نازل کیا گیا تھا اس کے ساتھ. یہاں نور کس کو کہا گیا؟ یہاں نور کس کو کہا گیا؟ قرآن کو. یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں پہلے تو بات ہے کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کرتے ہیں
وہ سب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب اب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کی اس کی وضاحت جو ہے ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر بھی موجود ہے اور تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے یا وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر آخرت کی نجات نہیں ہے۔ جو آخرت میں نجات چاہتا ہے اسے نبی امی کی پیروی کرنی پڑے گی، نبی امی کی بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں، وہ حکم کرتا ہے، نبی کا کام کیا ہے کہ نبی نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور انہیں برائیوں سے منع کرتا ہے۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی معروف وہ ہے جسے شریعت نے اچھا، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ نبی اور کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو وہ نبی حرام کرتا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ یعنی انہوں نے جو چیزیں حلال کی ہوئی تھی، جو چیزیں پاکیزہ چیزوں کو بھی حلال انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، ان پاکیزہ چیزوں کو نبی ان کے لیے حلال کرتا ہے، اور ناپاک چیزیں تو ان کے لیے آلریڈی حرام تھی، لیکن انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ناپاک چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا تھا، لیکن نبی ناپاک چیزوں کو، جن کو انہوں نے حلال کیا تھا، ناپاک چیزوں کو نبی ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ حلال چیزوں کو ان کے لیے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو نبی حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی ان سے ان کے بوجھ اور وہ طوق جو ان پر تھے وہ دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ان لوگوں پر، تورات، زبور، انجیل کے ماننے والوں پر جو طوق تھے، پہلے تو جو ان کے اوپر بوجھ تھے وہ، اور جو ان کے اوپر انہوں نے اپنی گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے تھے وہ، ان سے نبی دور کرتا ہے۔ اب یہ طوق یا بوجھ کس چیز کے تھے؟ کیا تھا؟ کیا واقعی انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، طوق ڈالے ہوئے تھے؟ یہ بوجھ وہ جو پچھلی شریعت میں تھے، ان پر دکھنے میں تو وہ طوق، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، زنجیریں یا طوق نہیں تھے۔ کس چیز کے وہ طوق تھے؟ مثلا نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا ان کی شریعت میں۔ کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا۔ ان کے شریعت میں کوئی دیت نہیں تھی، کوئی معافی نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بوجھ تھا کہ نہیں بوجھ تھا؟ یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی، ہم یعنی اس شریعت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اس کپڑے کو اتنا کاٹا جاتا تھا، کپڑے کو کاٹا جاتا تھا تو وہ کپڑا پہننے کے قابل ہوتا تھا، لیکن شریعت اسلامیہ نے صرف اسے دھونے کا حکم دیا کہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ طوق تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بوجھ تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے اور بھی بہت سے، جیسے جو جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا وہ کیا کرتی تھی؟ اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ نہا نہیں سکتی تھی، غسل نہیں کر سکتی تھی، کچھ ٹائم کے لیے اس کو بند کیا جاتا تھا۔ جب وہ باہر نکلتی تھی یا تو وہ اندر ہی مر جاتی تھی، یا باہر نکلتی تھی تو جو کوئی جانور بھی، کوئی پرندہ اس کی سمیل یا اس کے اوپر بیٹھ جاتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، اتنی وہ عورت زہریلی ہو چکی ہوتی تھی۔ اور ایک اور بات، جاہلیت میں بھی یہ بھی رواج تھا کہ جب کسی کو عورت مر جاتا تھا تو پھر دیور جیٹھ، مطلب ضروری تو نہیں ہے کہ سارے دیور جیٹھ کو وہ عورت پسند کرتی ہے کہ یہ میرے ساتھ شادی کر لے گا، میرا شوہر فوت ہوگا تو یہ میں اس سے شادی کروں گی، یا یہ مجھ سے کر لے گا، یہ وہ سب ضروری تو نہیں گھر کے سارے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہ ہمسائے سارے پسند ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عورت کی مرضی کے خلاف جو چاہتا، جب عورت کا شوہر فوت ہوتا تو سب سے پہلے جو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتا اس عورت کے اوپر،
وہ اس کو اپنے نکاح میں بعد میں رکھ لیتا تھا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بوجھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سے بوجھ اور بہت سے طوق تھے جو ان کی گردنوں میں تھے. یہ نبی کیا کرتا ہے؟ ان بوجھ کو، ان طوقوں کو کیا کرتا ہے؟ ان کا بوجھ اتارتا ہے. ان کے وہ طوق ان کے گلے سے اتارتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. لیکن آج ہم ذرا تھوڑا سا غور کریں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس امت نے اپنے طور پر اس امت نے نبی جو ان کو ملے تھے وہ تو آئے تھے ان کے طوق اتارنے کے لیے. ٹھیک ہے. اپنے طور پر انہوں نے رسم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد ڈالے ہیں. لادے ہیں کہ نہیں لادے؟ اور جہلیت کے طوق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال دیے ہیں، جن سے آج کل شادی یا موت، شادی یا مرگ، یہ دو چیزیں ہی عذاب بن گئے. جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ بیاہ ہی نہیں جا رہی. کس وجہ سے؟ جو جہیز کا طوق ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا، خود ڈالا ہے نا. ایون کہ ساری زندگی باپ پالتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، کتنے سال گزرتے ہیں؟ 20 22 25 سال گزر جاتے ہیں. اور پھر شادی بیاہ کا الگ سے خرچہ. امیر لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے. اب وہ سوچتے رہتے ہیں کہ دیں تو کس کو دیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی لڑکیاں، بڑی قابل لڑکیاں، بڑی محنتی بڑی لڑکیاں، بڑی تہذیب والی لڑکیاں، سویلائزڈ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک جاہلوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی بڈھوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، کبھی ایسے لوگوں کے کھاتے میں جو کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں صرف والدین مجبور ہو کر کہ عمر نکلتی جا رہی ہے بچیوں کی. یعنی لڑکا اس قابل ہی نہیں ہوتا اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کہ ایسی لڑکی اس کے ساتھ اس کا جو ہے نکاح ہو سکے. لیکن والدین مجبور ہو کے ایسی لڑکیوں کو، قابل ترین لڑکیوں کو، سویلائزڈ لڑکیوں کو ایسے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں مجبور ہو کر. تو یہ توق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں آپ سارے تہیا کر لیتے، ہم سارے نیت سے، یعنی نیت کر لیتے، ارادہ کرتے، پھر ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جس کے گھر میں بہو آئے گی وہ سامان نہیں لے گا، چاہے وہ اپنے کی لائے اور چاہے وہ غیر کی لائے. اور میں نے اپنی بیٹی بھی ویسی ہی جگہ پر بیانی ہے جہاں پر وہ ہم سے سنت کے مطابق لے کر جائیں. بات سوچنے کی ہے. گھر میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، پورے 10 لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چارپائیاں، بیڈ، فریجیں، مشینیں، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک بندی باہر سے آ گئی یا بہو بیاہ کے لے کر آ گئے ہیں، ہم اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنا سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آگے جو بچے ہو رہے ہیں وہ تو آپ کی اپنی نسل ہونی ہے نا، وہ تو آپ کی نسل ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے تو لائی نہیں ہے نا. لیکن ہم اس ایک لڑکے کو ہم کھلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، سونے کے لیے بستر، پہننے کے لیے کپڑے، یا دھونے کے لیے مشینیں، استعمال کے لیے کچن کے برتن، ہم یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہیں ہم مسلمان، ہیں ہم مسلمان. یہی ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور یہ بوجھ ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال لے ہیں. اب فوتگی ہو جاتی ہے، کھانا کس نے دینا ہے؟ لڑکی کے میکے والوں نے. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ کوئی کسی نہ مرے. اور غریب بیچارہ، اگر اس کا کوئی، اگر 4-5 بیٹے ہیں اس کی، کبھی کسی طرف سے سنا فلاں فوت ہو گیا، کبھی کسی کے سسرال میں سے، کبھی وہاں کھانے دینے پڑتے ہیں. اور کھانے بھی لوگ پوری شادیوں کی طرح کھانے دیتے ہیں، اور پھر پورا محلہ وہاں بیٹھ کے کھاتا ہے. حالانکہ حق تو ہے دور والوں کا کہ وہ آئے، چلے دور والے کھانا کھائیں، یا گھر والوں کا حق ہے ان کو کھانا دیا جائے. لیکن کیا پورا محلہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اور وہ بوجھ کس پر ہے؟ وہ بھی لڑکی والوں پر آ جاتا ہے، کچھ بھائیوں پر آ جاتا ہے، جو بھی رسم و رواج ہے اس کے مطابق. اور غریب بندہ جس کی دیہڑی بڑی تھوڑی سی ہے، مزدوری بڑی تھوڑی سی ہے، کئی سال
ایک مر گیا تو کئی سال وہ اس کا قرضہ ہی اتارتا رہتا ہے. یہ بوجھ ہے ہم نے خود اپنے اوپر لاد لیے اور ہم ہیں مسلمان. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی آیا کس لیے کہ ان کے بوجھ اور ان کے توق ان کی گردنوں سے اتارے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اس نبی پر ایمان، اس دور میں جب نبی آیا، جنہوں نے نبی پر ایمان جو لائے، پھر نبی کی حمایت کی، پھر نبی کی مدد کی، دین کو پھیلانے میں، دین کو بڑھانے میں، لوگوں کے ساتھ یعنی لوگوں میں اسلام پھیلانے میں جنہوں نے نبی کی مدد کی، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی پر نازل ہوا، یعنی قرآن پاک پر انہوں نے عمل کیا، قرآن پاک کی پیروی کی، جو قرآن کہتا ہے زندگی ویسے گزارنے کی کوشش کی. تو میرے رب نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا بڑا خوبصورت سا، اولئک ھم المفلحون. سکسیسفل دیکھنے ہیں، کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو یہ ہے. پیسے میں کامیابی نہیں ہے، مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ نبی پر لائی ہوئی شریعت، نبی پر اتاری گئی کتاب پر عمل کرنا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، نجات اس میں ہے. یہ تھا آج کا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.